نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل الیہ تبتیلا۔ پارہ 29 سورہ مزمل رکوع 1 آیت نمبر 8۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ تبتل اور رہبانیت میں بنیادی اور اساسی فرق ہے۔ بلا شبہ تبتل کا معنی قطع تعلق ہے اور یقیناً ہے، لیکن عبادات کے حوالے سے ہے کہ تمام مخلوقات سے نظر قطع کر کے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کی عبادت کرے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تقاضا ہے، جو ادعو اللہ مخلصین لہ الدین کا تقاضا ہے، اور اپنے تمام تر اعمال، افعال، حرکات، سکنات میں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک اور صحیح مت بنائے۔ تبتل تو یہی ہے، اور شرعاً یہ مطلوب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تبتل الگ چیز ہے، جبکہ رہبانیت کی مذمت کی گئی ہے، ایک مذموم فعل ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام۔ رہبانیت اس ترک دنیا اور ترک تعلقات کا نام ہے جس میں تمام لذائذ، حلال، طیب چیزوں کو بنیت عبادت چھوڑنا ہوتا ہے۔ یعنی اس اعتقاد کی بنیاد پر کہ ان حلال چیزوں کے چھوڑنے کے بغیر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی، یا عملاً ترک تعلقات اس طرح کرے کہ لوگوں کی حقوق واجبہ کی رعایت بھی نہ کرے، میں خلل بھی نہ آئے۔ تو آیات مذکورہ میں جس تبتل اور ترک تعلق کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے تعلق پر کسی دوسرے مخلوق کا تعلق غالب نہ آ جائے، خواہ اعتقاداً ہو خواہ عملاً ہو، اور ایسا ترک تعلق دنیاوی تمام معاملات، ازدواج، نکاح، صلہ رحمی اور دنیاوی تعلقات کے منافی بھی نہیں ہے، بلکہ ان سب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ تبتل کے ساتھ تمام تعلقات یکجا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، شادیاں کی ہے سب نے، بچے تھے سب کے، بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے، تجارت کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، دعوت دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ تعلقات، اور خاص کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل دیکھ لیا جائے، وہ اس پر شاہد ہے کہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ کو یاد کیا، دن کے وقت اپنے مشاغل، مصروفیات جاری رکھی۔ اور اسی تبتل کو سلف صالحین نے دوسرا عنوان دیا ہے جس کو اخلاص کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اعمال کے دار و مدار جو ہے، اعمال کی ثواب، انما ثواب الاعمال بالنیات، اخلاص مطلوب ہے۔
اب ذکر اللہ کی کثرت اور تعلقات دنیا کے ترک کے معاملے میں صوفیاء کرام سلفن اور خلفن ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جس مسافت کو طے کرے اور راستہ قطع کرنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں، در حقیقت اس کے دو قدم ہیں۔ پہلا قدم مخلوق سے انقطاع ہے اور دوسرا قدم وصول الی اللہ ہے۔ کیا کہا؟ جو لا کہا وہ لا ہوا، جو لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ دو قدم ہے، ایک قدم مخلوق سے انقطاع اور دوسرا قدم وصول الی اللہ۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ تو آیت مذکورہ میں ان دونوں قدموں کو دو جملوں میں عطف کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور دوسرا جملے میں فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ یا ذکر اللہ سے مراد ایسی مداومت ہے اللہ کی یاد پر، ذکر پر، کہ اس میں قصور فتور بالکل نہ ہو، نہ کبھی ذہول ہو نہ کبھی بھول ہو۔ لیکن یہاں پر ایک ایشو ہے کہ یہاں پر پہلے جملے کو آخر جملے پر مقدم ذکر کیا، یعنی انقطاع، مخلوق سے انقطاع کو بعد میں ذکر کیا اور اصول اللہ کو مقدم کیا۔ یہ ترتیب شاہد اس لیے ہے کہ اگرچہ عمل میں تبتل میں یعنی قطع تعلق بالمعنی ویسے بھی مقدم ہے، اور اصول اللہ اس کے بعد اس پر مرتب ہوتی ہے، مگر سالک کا مقصد دوسرا قدم ہوتا ہے، اور یہ در حقیقت مقصود المقاصد ہوتا ہے۔ اللہ کے قربت یہ مقصود المقاصد ہے، اصول اللہ، اور اس کے اہمیت اور افضلیت بتلانے کے لیے ترتیب طبعی اور ترتیب وقوعی کو بدل کر ذکر اللہ کو مقدم فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی ذکر جو ہے، اللہ کی ذکر من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من ملئہ۔ جس نے مجھے دل میں یاد کیا میں اس کو دل میں یاد کروں گا، جس نے مجھے جماعت میں اجتماعی شکل میں یاد کیا میں اس کو جماعتی شکل میں یاد کروں گا، اس جماعت کے سامنے یاد کروں گا جو ان کے جماعت سے بہتر ہے، ملأ الاعلیٰ فرشتوں کی جماعت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ذکر جو ہے اس کے بنیادی فوائد بھی ہے۔ ومن اعرض عن ذکر فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ تو یہ وہ مسائل ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کاروبار وغیرہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، معیشت تنگ ہے، بھائی اللہ کو یاد کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی اختیار کرو، اللہ واسع رزق دے گا جو آپ کے خواب و خاطر میں بھی نہیں ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے، وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، واللہ خیر الرازقین ہے۔ وہ سعدی فرماتے ہیں اے کریمی کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروم تاکہ با دشمنا نظرداری۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔